إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد والعدل وجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترات الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک تنہا خالق و مالک اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اللہ کے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت اور آپ کی ذات اقدس کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں. یہ جملے اس پوری کائنات کے خالق و مالک کے تمام لوگوں کے رب کے جملے ہیں. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے، بہت بڑا انعام ہے اہل ایمان کو کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے درمیان ایک رسول مبعوث فرمایا اور جس رسول کو مبعوث فرمایا، جو رسول بھیجا، اس رسول کا کام یہ ہے کہ لوگوں سے اس کی برائی کو دور کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں اور ہر اچھائی اور خیر ان کے اندر داخل کرتے ہیں، ہر اچھائی اور خیر ان کو بتاتے ہیں اور ان کو اللہ کی کتاب اور حکمت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کی طرف اور حکمت کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی مبعوث کرنے کا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہ بیان ہو رہا ہے. اور پوری سیرت اللہ کے نبی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہی کام کی. نبوت ملنے کے بعد سے لے کر کے اس دنیا کے رخصت ہونے تک کے آپ کی زندگی کا کوئی ایک وقت ایسا نہیں بتایا، چاہے دن کے اجالے ہوں چاہے رات کی تاریکیاں ہوں. کبھی اللہ کے جناب میں سجدہ ریز ہو کر لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا رہے ہیں، امت کی فکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انتہائی تمہارے خیر کے لیے حریص ہیں. خود آپ اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اے لوگوں میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کے آگ سے کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کو اس میں گھیر جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شدید خواہش ہے کہ ہر شخص کو ہدایت پر آ جائے، ہر شخص کو صراط مستقیم پر آ جائے، برائی اور گناہ اور اللہ کی نافرمانی والے کام سے چھوڑ دے. اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے رات اور دن، تنہائی اور مجلس، ہر مقام پر دار ارقم میں لوگوں سے چھپ کر کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو دعوت، اوقات کے بازاروں میں جا کر کے لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کیا. حج کے موقع پر جب حجاج کے قافلے آئے تب انہیں سمجھایا کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس نے تمہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایت کی ہے اس کے مطابق عمل کرو تاکہ تم کامیاب ہو. اور آپ کی تعلیمات، آپ کی زندگی، پورے کی پوری زندگی، آپ کا اسوہ، یہ تمام چیزیں اس کی وہ بولتی تصویر ہے. آپ نے لوگوں کو کس چیز کی طرف بلایا؟ 300 سے زائد بت جس کا بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے. اللہ کا پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کو کہا کہ اللہ نے اس تمام کائنات کو بنایا، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے. پھر کس بنیاد پر تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوچھتے ہو، دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ اگر اللہ کی دی ہوئی ہوا اس دنیا سے غائب ہو جائے تو ایک منٹ اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. اپنے پورے وجود کے اوپر غور کرو، اپنے اطراف و جوانب کے اوپر غور کرو، ہر مقام پر غور کرو. ہر جگہ سے تم کو یہ آواز آئے گی کہ عبادت، بندگی اگر کسی کی جائے تو اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے اتنی نعمتیں ہمیں اس دنیا میں میسر کی، عطا کی کہ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اور ان نعمتوں سے مزین بھری ہوئی زندگی ہم گزارتے ہیں. اس کے بعد تعلیمات، عبادت کا کیسا طریقہ بتایا، اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے، بالکل نیچرل انداز میں اس کے سامنے جھکنا ہے. 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے، نماز سے پہلے بالکل پاک صاف رہنا ہے، بالکل طہارت کے ساتھ رہنا ہے. نماز کس طرح ادا کرنا ہے اس کی تفصیلات بیان کرنا ہے. اس میں کوئی خرچ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے در پر آؤ تو کچھ چڑھاوا لے کر کے آؤ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں بتایا. بلکہ اس در پر آ کر کے جب سر پر سجود ہو گے تو پوری حرکات و سکنات میں تم اللہ سے مانگو گے اور وہ عطا کرے گا. ایک چھوٹی سی چیز ہو ورنہ پوری نماز ہو ہے. نیت مانتا ہے، اللہ کی بھلائی بیان کرتے ہی کہتا ہے اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. یہ دعا مانگ رہا ہے اپنے گناہوں کی بخشش. سورۃ فاتحہ پوری کے پوری اس کا ایک نام ہی ہے سورۃ الدعا. 7 نام ہے اس کے، مختلف نام جو بیان کیے گئے اس میں ایک یہ ہے سورۃ الشفاء، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلنے کی دعا. 2 سجدوں کے درمیان دعا مانگتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. مغفرت بھی مانگ رہا ہے، رحم بھی مانگ رہا ہے، رزق بھی مانگ رہا ہے، ہدایت بھی مانگ رہا ہے، سب طلب کرتا ہے اور اللہ عطا کرتا ہے. قاعدے میں بیٹھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، نماز ختم ہو رہی ہے. ایسی عبادت، اور عبادت میں کوئی سستی نہیں. آپ کو سینکڑوں میل پیدل چل کر نہیں جانا، 10 20 50 کلومیٹر پیدل چل کر ننگے پیر نہیں جانا. یہ سب نہیں، لوٹتے ہوئے نہیں جانا ہے، بھوکے پیاسے نہیں رہنا ہے. بلکہ کیا کہا، اگر پیٹ میں بھوک کا احساس ہے تو کمزوری نے کہا تو بھی پہلے کھانا کھا لو اس کے بعد. اگر قضائے حاجت، پیشاب یا پاخانے کی حاجت ہے تو اس سے فارغ ہو. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نہیں تو اشارے سے جیسے جیسے تکلیف
تکلیف پڑتی گئی سہولتیں بڑھتی گئی. یہ عبادت کا معاملہ تھا. حج، زکات، یہ تمام چیزیں جس کے پاس مال ہے اس مال کو غربا مساکین میں خرچ کرو. مال کی اتنی زبردست ہو. زکات ادا کرے. اگر اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو حج کرے، اور اگر نہیں بنایا ہے کوئی بات اس پر فرض ہے جس کے اوپر مال ہے، جس کے پاس مال ہے. یہ عبادت دیکھیے، معاملات دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، اگر میں صرف اس پہلو سے گفتگو کرنے لگوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. آپ کی رحمت ہر جگہ نظر آئے گی. آپ کی تعلیمات کیسی ہے رحمت للعالمین کی. جب آپ اس دنیا میں آئے تو عرب کے کچھ قبائل تھے جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا جس کو 4 بیٹیاں ہوں 3 2، اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 بھی پوچھتا تو کہتے ہیں اگر وہ ان کی صحیح تربیت کرتے ہوئے تو وہ ہمارے جنت پہ اس طرح رہیں گے. آپ نے دونوں انگلیوں کو سبابہ، جس کو ہم کلمے کی شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اور بیچ والی انگلی کو ملا کر کے کہا ہے اور وہ جنت پہ اس طرح رہے گی. وہ لڑکی جس کی پیدائش پر شرمندہ ہوتا تھا آدمی، جنت کی بشارت سنائے اس کی ولادت پر اور اس کی پرورش پر. اللہ کے نبی نے کہا کوئی شخص اگر اپنی بچیوں کی پرورش کر کے اس کا نکاح کرتے ہوئے تو وہ جنتی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور قرآن کا واضح اعلان کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا، سوال کرے گی وہ لڑکیاں، وہ بچیاں جن کو مار دیا، جن کو زندہ درگور کر دیا. عورتیں لونڈی سے بدتر زندگی گزارتی تھی. اگر بیوہ ہو جائے تو بند کر دیتے تھے. ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے. آج بھی بہت سارے مواقع شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہے تو بد عقیدہ لوگ ایسے موقع پر بیواؤں کو نہیں آنے دیتے، سہاگنوں کو ہونا چاہیے. کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں جو رسم وغیرہ کی ادائیگی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا، بلکہ عورت کو وہ مقام دیا. کیا تھا عورت کا مقام؟ اگر ماں باپ مر جاتا، سوتیلی ماں ہوتی تو اسی سے شادی کر لی جا کرتی تھی. ایک آدمی 10 عورتوں سے شادی کرتا، ایک خاتون 10 عورتوں 10 مردوں کے ساتھ. کوئی اخلاقیات نام کی چیز نہیں تھی، بلکہ اپنے جرائم اور گناہ اور ناجائز تعلقات کو مجلسوں میں فخریہ بیان کرتے تھے لوگ، اشعار. اللہ کے نبی نے عورت کو کیا مقام دیا کہ ایک صحابی نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ حق کس کا ہے میرے اوپر؟ کہا تیری ماں. کہا پھر؟ کہا تیری ماں. کہا پھر؟ کہا تیری ماں. کہا پھر؟ کہا تیرا باپ. 3 مرتبہ نے ارشاد فرمایا تیری ماں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو کیسا حق دیا، باپ کو کیسا معتبر کیا کہ بڑھاپا آ جاتا ہے تو آج بھی اتنی ترقی کے بعد بھی تعلیم یافتہ دولت مند افراد اپنے باپ اور اپنی ماؤں کو اولڈ ہوم دارالصوفہ میں ڈال دیتے ہیں، چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میرے باپ میرے مال میں سے جو چاہتے لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تو خود تیرے باپ کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر اپنے باپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تو آپ نے کہا وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے اس کو توڑ کر ضائع کر دے، چاہے اس کی حفاظت کر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے، وہ آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، ہم مجھ کو بخش دے، جنت عطا کرے. اللہ کے نبی نے کہا تم یہ چاہتے ہو؟ کہا ہاں. تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہا ہاں. کہا جاؤ جا کر کے ان کی خدمت کرو اور اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا. والدین کی خدمت، اطاعت اور فرما برداری انتہائی سخت تاکید کی. اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا. اپنے پڑوسیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جس سے اس کا پڑوسی ناراض ہو، اس کا پڑوسی تکلیف میں مبتلا ہو، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اتنا حضرت جبرائیل نے آ کر کے مجھ کو پڑوسی کے بارے میں کہا کہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ترکے میں پڑوسی کا حصہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی اور کوچوں کے بارے میں حکم دیا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر نظر آئے، پتھر کانٹا، اس کو ہٹا دو. بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ایک ٹہنی راستے میں تھی، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی تھی، اس کو ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر اس کو بخش دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے بارے میں حکم دیا کہ کمزور کا ساتھ دو، مظلوم کا ساتھ دو. ظالم کے بارے میں حکم دیا اللہ کے نبی نے ظالم اور مظلوم دونوں کا ساتھ دیا. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مظلوم کا ساتھ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کمزور ہے اس کا ساتھ دیا جائے، کہا ظالم کا ساتھ دینا یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے. بابا کو حکم دیا اگر تم کو کئی اولاد اللہ نے دی ہے تو سب کے ساتھ انصاف کرو.
کسی کو ایک نظر سے کسی کو دوسری نظر سے نہ دیکھو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی نے ماں باپ کے بارے میں کہا ان کو بھی نہ کرو, زور آواز سے برا بھلا نہ کہو. اپنی اولاد کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کی صحیح تربیت کرو, ان کو تعلیم دو. وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے, ان کے حقوق ہیں, ان کی صحیح تربیت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان فرمائے, آپ غور کرتے جائیے. تاجر کو حکم دیا ناپ تول میں نہ کمی نہ کرو, کہ گاہک کا حق مارو نہ, تم اس کو دھوکہ نہ دو, مال کا عیب بتا کر کے بیچو, اس کو دھوکہ نہ دو. ناپ تول میں کمی نہ کرو, ڈنڈی نہ مارو, اس کو جتنا پیسہ دیا ہے اتنا ہی مال دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے لین دین کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. ان العہد کان مسئولا, اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا, عہد کے بارے میں پوچھے گا. اگر قرض لو تو لین دین کیا کرو تو آپس میں لکھ لیا کرو, اور قرض کی ادائیگی وقت پر کر دیا کرو. اگر کوئی شخص تم سے قرض مانگنے آئے, وہ ضرورت مند ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو قرض دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو صدقے کا اجر اور ثواب دے گا. دولت مندوں کو حکم دیا کمائیے لیکن ذخیرہ اندوزی نہ کیجیے. مال کی ضرورت ہے اس کا اسٹاک مت کر لیجیے, لوگوں کو ضرورت ہے کہ قیمت بڑھانے کی, منع کیا. اور اگر تمہارے پاس بہت مال ہے تو اس مال سے تجوریاں نہ بھرو, بھوکوں کا پیٹ بھرو اور ان کے چہروں پر آنسو پوچھ کر آنکھوں سے چہروں پر مسکراہٹ دے, لوگوں کے لیے ہمدرد اور خیرخواہ بنو. اگر اللہ رب العالمین نے صاحب مال بنایا ہے, اگر اللہ نے مال نہیں دیا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا بلا ضرورت کسی کے سامنے سوال نہ کر. اگر کوئی بلا ضرورت سوال کرتا ہے تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر گوشت نہیں. اللہ سے مانگو جو بھی طلب کر رہا ہے, اور کوشش کرو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جائز تجارت کے احکامات بنائے, سود حرام قرار دیا کہ ایک ضرورت مند کو اگر پیسے کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے اوپر سود لگا کر کے دیتے ہو, قیامت تک کے اس کو حرام قرار دیا. ہر وہ چیز جو انسانی جسم کو نقصان دینے والی ہے, نشہ اور اشیاء, سب کو حرام قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوراک کے معاملے کہا اگر آپ کھانا بنا رہے ہو, بہترین شخص ہوا ہے جو لوگوں کی میزبانی کرے, بہترین شخص ہوا ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے. اگر تم کھانا بنا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہ گیا تو اللہ تم سے پوچھے گا سالن ذرا سا مطلع کر دو, تھوڑا پانی بڑھا دو, لیکن پڑوسی کا خیال رکھو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. یہ صرف انسانوں کی بات ہے, جانوروں کی بات نہیں لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور جو ہیں اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالو, جتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت ہے. اور اگر بوجھ لاتے ہو اور تم کسی جگہ رکے ہو تو پہلے اس کا بوجھ اتارو. جیسے تم اپنے اوپر سے بوجھ اتار کر کے ریلیکس آرام کرنا چاہتے ہو, ویسے اس کو وقت پر چارہ دو. اللہ تم سے پوچھے گا, وہ تمہارے ماتے ہیں تو وہ بول نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا, اگر وہ کھلی رہتی تو جہاں چاہتی کھا لیتی پی لیتی, بھوکی مر گئی, اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر اس کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا, اللہ تعالیٰ نے اسی کی بنیاد پر اس کو بخش دیا. یہ آپ کی تعلیمات تھی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میدان جنگ میں آپ نے حکم دیا جو ہتھیار رکھتے ہوئے اس کو نہ مارو, جو بوڑھا ہے اس کو نہ مارو, جو بچہ ہے اس کو نہ مارو, جو عورت ہے اس کو نہ مارو, جو سایہ دار اور پھلدار درخت ہے اس کو نہ کاٹو. میدان جنگ میں جب آپ دشمن کی فوج سے جب آدمی لڑتا ہے, ہمارے یہاں ہنستے کھیلتی گھر اجاڑ دیا جاتے ہیں, جلا دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا درختوں کو نہ کاٹو اور جلاؤ. اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے. یہ تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ سے پہلے اور انتہائی مظلوم تھی, آپ سے پہلے کمزور مظلوم تھے, غلاموں کے بارے میں حکم دیا اللہ کے نبی نے جو تم کھاتے ہو اسے کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو اسے پہناؤ. آج ہمارے یہاں قیدیوں کے بارے میں یہ حکم ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رشک کرتے تھے کیونکہ ہماری زندگی میں گزارتے وہی کھانا. ایسا نہیں ہے کہ جو بچ جائے تو اس کو دیا جائے, ایسا نہیں. رات کا جو بچا ہوا ہے اس کو دیا جائے, جو تم کھا رہے ہو وہ, جو تم پہن رہے ہو. آدمی زکات کے لیے جب کپڑا خریدنے جاتا ہے تو 200 روپئے سے اوپر کا سوٹ ہی نہیں پسند آتا ہے, زیادہ نہیں جائے گا. خود پہننے کے لیے جب جائے تو 2500 روپئے سے کم کا بتاتا ہے تو بولتا ہے ذرا اونچا. یہاں اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارا ماتحت وہی پہنے گا جو تم پہنو گے. یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ برائی میں ڈوبا ہوا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو جب ان لوگوں کو سمجھایا تو دنیا کا بہترین معاشرہ بن گیا.
اگر کسی کی کوئی پڑی ہوئی چیز ملے تو اس تک کے پہنچا دو اس تک کے. یہ مزاج اللہ کے نبی نے دیا. امانت پہ خیانت سے منع کیا, چوری ڈکیتی. ہم لوگ کیسا قائم ہوا؟ اللہ کے نبی نے حضرت عدی سے کہا, عدی اگر تم زندہ رہو گے لمبی عمر پاؤ گے تو دیکھو گے کہ ایک عورت حضرموت سے چلے گی اور عمرہ کر کے چلی جائے گی اور کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا, کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رہے گا. کسی کا خوف. اللہ تعالیٰ نے ایسا ان لوگوں کے دلوں کو بنایا صحابہ کے, ایسا کہ لوٹ مار کا خوف ختم ہو گیا. چور, زانی, مجرمین کی ایسی سخت سزائیں کہ آدمی جرم کرتے ہوئے کام جائے. جرم کی حوصلہ اور یارہ نہ رہے. بڑے سے بڑا آدمی اگر جرم کرتا ہے تو اس کو وہی سزا دی جائے گی چھوٹے آدمی کی. ایسا انصاف, ایسی حکومت قائم کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کر رہے ہیں, یہ امیر المومنین ہیں, رات کو گشت کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے خیمے کے باہر. پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا میں مسافر آدمی, میرے ساتھ میری اہلیہ ہے اور بالکل ولادت قریب ہے. فوراً گھر گئے اور گھر جا کر کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ایک مومنہ خاتون ہے, ایک مسافر اس پریشانی میں مبتلا ہے. انہوں نے آپ کی اہلیہ نے وہ تمام سامان جو اس وقت ضروری ہوتا ہے لے کر کے پہنچی. اہلیہ خیمے میں داخل ہو گئی, یہ باہر بیٹھ کر گفتگو کرنے لگا. وہ شخص کو کہتا ہے میں مسافر آدمی کسی کو نہیں جانتا, رات کا وقت, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے یہ جو میرے لیے کیا. ایسا شخص تو مسلمانوں کا امیر المومنین ہونا چاہیے. جملے کہہ رہے تھے کہ اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ کی آواز آتی ہے کہ امیر المومنین اپنے بھائی کو بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے. وہ جھٹکے میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں. جملہ کیا کہا تھا اللہ کے نبی کی تربیت تھی. کہا امیر المومنین نہیں, خادم المسلمین. خادم بنایا حکمرانوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا میں ہلکا سا صرف ایک تصویر پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آنے کے بعد عزتیں محفوظ, مال محفوظ, جان محفوظ, ظلم کا خاتمہ, انصاف کا بول بالا, حکمرانی اور یہ تمام چیزوں کا خاتمہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور ایک یہودی کو آپ نے دیکھا, بوڑھا بھیک مانگ رہا. آپ نے اس کو بلایا, کہا تم کیوں بھیک مانگ رہے؟ کہا امیر المومنین جب میں جوان تھا, توانا تھا, طاقت تھی تو میں جزیہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم بھیک نہیں مانو گے, تم ہماری سلطنت میں رہتے ہو, ہماری رعایا ہو, ہماری ذمہ داری, وظیفہ داری. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے جو تم نیکی کرو گے بالیقین اللہ اس کو ضائع نہ کرے گا. اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشرک رشتہ دار مدد کے لیے جب آتے تو ہم لوگ سوچتے تھے کہ یہ تو شرک کرتی ہے, ایسا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے, اللہ سے بغاوت, ان کو دینے تو کیا قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم نیکی کیے جاؤ بالیقین اللہ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. ہدایت دینا نہ دینا اللہ. تمہارے پاس اگر بھوکا ہے تو تم یہ نہ دیکھو کہ کس مذہب اور مسلک کا ہے, کس نسل کا ہے, جانور بھی ہے یا انسان بھی. اگر تمہارے پاس ہے تو تم اسے کھلاؤ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تعلیمات, یہ شریعت کے احکامات, ایسی تعلیم جس کی تعلیم سے پوری دنیا منور اور روشن ہوئی, جس کے آنے کے بعد دنیا میں علم آیا. اور ابھی کل کی بات اگر میں اس طرح کی تاریخ میں جاؤں تو کل کی بات زیادہ پرانی بات نہیں ہے. فرانس میں باقاعدہ یہ طے کیا گیا کہ ہاں عورت بھی انسان کی نسل سے ہے, ورنہ انسان کی نسل سے اس کو مانا ہی نہیں ہے. 1700 کچھ میں یہ طے کیا گیا اور اس کے بعد اس کو ووٹ کا حق دیا گیا. ہمارے یہاں کی بات بتا رہا ہوں میں, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ستی کر دیا جاتی تھی لڑکیاں. بیوہ کا معاملہ کیا تھا, باپ کے ترکے میں کوئی حصہ نہیں. یہ سب آپ دنیا کے مختلف مذاہب کی تعلیمات دیکھیے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو حق دیا. بیٹی ہے تو جنت کی بنی کی بشارت ہے, ماں ہے تو تینوں درجے اسی کے پاس ہے, بہن ہے تو بھائی کی غیرت و حمیت ہے, اور اگر اس کی عزت و عفت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو اگر شادی شدہ ہوگا تو رجم کر دیا جائے گا.
ورنہ 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال شہر قطر اذیت ناک سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا آپ نے پوری دنیا کو روشنی دی، اور اس روشنی کا فائدہ پوری دنیا آج اٹھا رہی ہے، پوری دنیا اٹھا رہی ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، ابھی کل کی بات ہے کہ اس ملک میں جب کرونا کی لہر آئی، پہلی لہر دوسری لہر، تو سارے گواہ آج دنیا میں زندہ ہیں، ایک بہت بڑی تعداد لوگ راستوں سے بھوکے گزر رہے تھے، کس نے اپنے دروازے بند کر لیے؟ کون تھا جو گھروں کو بند کر کے بھاگ گئے؟ کون تھا؟ اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ گھر کے پکے ہوئی ہانڈیاں لے جا کر کے ان بھوکوں میں بانٹی، جو نہ ہمارے مذہب کے تھے مسلمانوں کے، نہ ہمارے مسلک کے تھے، صرف ہم وطن تھے، بھوکے تھے بس۔ کون تھا؟ یہی مسلمان، اسی نبی رحمت کی تعلیمات کا صدقہ تھا، جو گزرتے ہوئے وہ بھوکے کھانا کھا رہے تھے، وہی رحمت للعالمین تھا۔ وہی لاشیں اپنے باپ اور بھائیوں کی اور ماؤں کی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کون تھا جو ان کی لاشوں کو انتم سنسکار کر رہا تھا؟ کون تھا؟ کس کاندھوں نے اٹھایا تھا؟ وہی رحمت للعالمین کی تعلیم کو ماننے والے افراد تھے، ورنہ تمہاری لاشوں کو انجام تک پہنچانا، انتم سنسکار کرنے کے لیے کاندھے بھی نصیب نہیں تھے۔ یہ ویسی محسن انسانیت کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ کل دیکھا، کچھ کو یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ خاتون وہ ٹویٹ کرتی ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، کیونکہ دل بڑے تنگ ہے، بڑے تنگ ہے دل، تو وہ کیا کہتی ہے؟ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے ہماری گلیوں میں کاروبار نہ کرو، دل کی دکانوں سے کچھ نہ خریدو۔ ہمارے نبی نے تعلیم دی اگر یہ بھوکا ہے تو اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر اس کو دے دو۔ ہمارے نبی نے تو یہ کہا، ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت ہے، یہ ہماری تعلیم، ہمارے نبی کی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ یہ اس نے ٹویٹ کیا کہ میں نے اولا بک کیا، جب نام پوچھا تو ڈرائیور کا نام مسلم تھا، وزٹ کینسل، کیونکہ مجھ کو کسی مسلم کے ساتھ لیڈی سفر نہیں کرنا۔ شام ہوئی تو اس کا ایک دوسرا ٹیم ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی 1400 کلومیٹر، معاف کر 1400 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر کے آیا، اور آ کر کے کہتا ہے بہنا اگر راستے میں مسلمانوں کی بستیاں نہ ہوتی تو تو اپنے بھائی کا لاشا بھی نہیں دیکھ پاتی۔ وہی تھے جنہوں نے کھلایا بھی پلایا بھی، بوتلوں میں پانی دیا، سبزی دی، روٹیاں دی، چاول دیا کہ آگے کہیں نہ ملے تو وہاں پر بھی گزارا کرنا۔ انہی کے کھانے اور انہی کے دیے ہوئے پانیوں سے یہاں تک پہنچا۔ ہمارے اپنے تو بہت تھے راستے میں، لیکن سارے دروازے بند، سارے وکیل آئے، وہ ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتی ہے صبح کے ٹیوٹ پر۔ یہ ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں، ایسے سینکڑوں کہاں تھے آج 2 گروہوں میں بانٹنے والے، فرقہ پرستی کی بات کرنے والے، وہ کہاں تھے؟ کہاں تھی وہ تنظیمیں اس وقت؟ یہ کل کی بات بتا رہا ہوں۔ اسی رحمت للعالمین کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالا جائے، اسی رحمت للعالمین کی ذات اقدس کے خلاف نازیبہ الفاظ کہے جائیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ اس سلسلے میں سن لیجیے، یہ اصل میں عنوان بڑا طویل ہے، لیکن کچھ پہلو خطبے میں محدود وقت ہوتا ہے، کوشش کروں گا۔ مسلمانوں کا منہج اور عقیدہ، ایک مومن اور مسلمان عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کی بیوی اور اس کے جگر کے ٹکڑے بچوں سے بھی محبوب ہے۔ اللہ کی قسم سب کو قربان کر دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اور یہ ایسی ویسے واقعات، کہانیاں نہیں۔ غزوہ احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ہو گئی جھوٹی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے پر شہادت کی خبر اڑا دی۔ جب اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ٹکڑیوں میں مدینہ کی طرف لوٹ رہے تو ایک خاتون بنو دیناریہ پہلے ٹکڑے جب آتی ہے تو کہتی ہے لوگوں اللہ کے نبی کی کیا خبر؟ کسی نے کہا کہ تیرا بھائی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہوا۔ اس کے بعد پھر وہی سوال کرتی ہے، پھر پوچھتی ہے لوگوں اللہ کے نبی کے بارے میں وہ دریافت کر رہی ہے،
جواب آتا ہے تیرا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا جب میں شہادت نوش کر گیا، اللہ نے اسے ایسے شہادت عطا فرمائی۔ پھر سوال کرتی ہے کہ لوگوں اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا اللہ کے راستے۔ پھر سوال کرتی ہے، ٹکڑے میں سے ایک آواز آتی ہے کہ اللہ کے نبی محفوظ ہے، اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، یہ عقیدے اور ایمان کی چیز ہے، کل مصیبت بعدک جلل، آج آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے، ہر مصیبت۔ یہی یہ دیکھیے میدان جنگ ہے، ایک صحابی زخموں سے چور ہے، ذرا سا بھی توانائی نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، سانس آ جا رہی ہے، پورا بدن زخمی ہے۔ ایک صحابی جا کر پوچھتے ہیں کہ کچھ کہنا ہے؟ کہاں اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے آپ تشریف لاتے ہیں، جب آپ تشریف لاتے ہیں تو پورے بدن کی توانائی جمع کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور سے کھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی کے قدموں کے قریب لاتے ہیں، سر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھتے ہیں، پوری آنکھ کھلتی ہے اور ایک جملہ کہتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ تیرے قدموں میں جان دے۔ یہ غزوہ احد ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، یہ حضرت ابو دجانہ ہے، پیٹ کر کے کھڑے ہیں اور تیر پیٹ پر پڑ رہے ہیں لیکن حرکت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے سر کو نہ اٹھائیے، مبادا کوئی بھٹکا ہوا تیر آپ کو آ کر نہ لگے۔ یہ حضرت خباب ہے، مشرکین مکہ نے دھوکے سے گرفتار کیا، سوری چڑھانے کے لیے لے کر گئے۔ ایک مشرک کہتا ہے کہ تم اگر اپنے گھر میں ہوتے اور اللہ کے نبی تمہاری جگہ ہوتی تو کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اللہ کی قسم میں تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے پیروں میں کانٹا چبھے اور خباب محفوظ رہے، آپ کے پیروں میں کانٹا چبھے، میں اس کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایک مومن کا محبت کیا ہوتی ہے، سب کچھ قربان کر دینا زندگی کی معراج ہے اس کے نزدیک۔ سمجھ لو کامیاب ہو گیا، یہ اللہ کے نبی نے مال کے بارے میں حکم دیا، ابو بکر صدیق پورا مال لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ کہا ہاں اللہ کا توقع ہے، نبی تیری تعلیمات چھوڑ کر آئے اور تو نے حکم دیا سارا تاتا لا کر قدموں میں ڈھیرے کر۔ یہ حضرت سعد ہے، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول جو آپ لے لیں وہ مال ہم کو زیادہ محبوب ہے جو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ جو آج چھوڑیں گے وہ ہمارے پاس رہے گا، لیکن جو آپ لے لیں گے وہ زیادہ ہم کو محبوب ہے، وہ مال قیمتی ہو گیا جو آپ نے قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، جان سے، مال سے، ہر چیز سے بڑھ کر کے ایک مسلمان محبت کرتا ہے، یہ عقیدہ اور ایمان کی چیز ہے، اس لیے کہ ہر خیر اور اچھائی اس دنیا کو اسی ذات اقدس کے ذریعے ہوئی ہے، ہر خیر کا منبع اور مرکز ہے وہ اس لیے۔ اور دنیا میں کوئی چھوٹا سا کام اگر کر لیتا ہے، عقلاً بھی آپ غور کریں، پہلے میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی محبت کا معاملہ کیا ہے، اسی عقیدت کی بنیاد پر پوری دنیا جان لے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے سارق المسکور علی شاکر الرسول، ضخیم کتاب ہے، اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ مکتبہ فہیم سے شائع ہو چکا ہے، پڑھ لیجیے۔ شاتم رسول جو ہے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، بے شاہکار بے مثال کتاب ہے، اس کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان۔ انہوں نے پوری کتاب میں دلائل کے انبار لگا دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس کو توبہ کرے نہ کرے، اس کو قتل کیا جائے۔ تمام صحابہ کرام، تمام سلف کا اتفاق ہے اس بات پر، واجب القتل ہے، جو شخص اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل، اس کو بخشا نہیں جائے گا، حکومت اسلامی رہے گی، قانون اسلامی رہے گا، اس سے مارا جائے گا۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ کس مجرم کی کیا سزا ہے، یہ ایک چیز، وہ سزا دے گا کون، یہ دوسری چیز، حکومت دیتی ہے وہ سزا، مگر مسلمانوں کا منہج اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے، اس سے کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ یہ عقیدے اور منہج کی بات ہے، اور عقلاً اگر آپ غور کریں تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اس کو کس کے اوپر اس نے انگلی اٹھائی ہے، کس کے اوپر؟ جس نے دنیا کو امن اور انصاف سے بھر دیا، اس کی تعلیمات بے مثال، اس ذات اقدس پر،
دنیا کے اندر اگر چھوٹا سا بھی کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے ہندوستان کی آزادی میں، بے شمار لوگوں نے قربانیاں ہیں، اس میں ایک بڑا نام ہے گاندھی۔ قاعدہ ہے ہندوستان میں اگر کوئی شخص اس کی شان میں گستاخی کرے گا گاندھی کی شان میں، تو اس کو سزا دی جائے گی، اس کو قید کیا جائے گا، اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اور صرف اتنا نہیں ہے، پوری دنیا میں آپ کو یہ ملے گا۔ یورپ میں قاعدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا ناقابل معافی مجرم ہے۔ تو آپ کو بتاؤ ڈنمارک سے اللہ کے نبی کی شان اقدس میں کارٹون چھپا تھا، بڑا مشہور ہے وہ واقعہ، پوسٹن اخبار میں۔ وہیں کا واقعہ ہے یہ 2005 میں 2004 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کارٹون بنایا وہاں کرسٹوفر کارٹونسٹ نے، لے کر جب اخبار میں گیا تو اخبار والا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوگی، اس لیے ہم یہ نہیں چھاپ سکتے۔ یہ میں صرف بتا رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے یہ، بلکہ ہندوستان کے اندر یہ ہے۔ ابھی جلدی کی بات ہے، کئی واقعات ہیں، وزیر اعظم کے اوپر کسی نے ٹویٹ کیا ایسا ویسا، ذرا دیر کے اندر پولیس اس کے گھر پہنچ گئی۔ ایک ملک کے وزیر اعظم، کروڑوں انسانوں کی دل کی دھڑکن، جان و مال سے محبوب شخصیت، انسانیت کے سب سے بڑے رہبر اور رہنما، دنیا کے سب سے کامل انسان، اور یہ میں نہیں کہتا، انگریز مصنف جس نے دی 100 کتاب لکھی ہے، 100 بڑے آدمی، مائیکل ہارٹ، وہ کہتا ہے دنیا کا نمبر 1 انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے۔ میں اس کی بات، جن کے ماننے والے تربیت یافتہ لوگوں کے بارے میں گاندھی کا قول ہے کہ 1908 میں جب الیکشن ہوا تو اخبار اٹھا کر دیکھیے، اس کی فائلیں ہریجن اخبار جو گاندھی نکالتے تھے، ان میں لکھا ہے کہ لوگوں اگر تم کو حکومت ملتی ہے تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حکومت چلانا کہ انصاف سے بھر دیا تھا، ہر کسی کو اس کا حق دیا تھا۔ یہ اس کے غلاموں کی بات ہے، لوگوں کے لیے اسوا گمراہ ہے۔ اس ذات اقدس پر ہندوستان کے اندر قاعدہ ہے کہ اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی، کسی بھی آدمی کے خلاف اگر کوئی ایسا ویسا کام کرتا ہے جو اس کی عزت کو مجروح کرنے والا ہے، تو حتک عزت کا دعویٰ آدمی کرے گا اور کیس ہوتا ہے اور سزا ہوتی ہے حتک عزت کی۔ عام آدمی کی عزت محفوظ، لیکن اس کی عزت کو کیچڑ اچھالا جائے۔ صرف ایک قوم کا مجرم نہیں ہے، صرف ایک قوم کا مجرم نہیں، انسانیت کا مجرم ہے وہ شخص، اور اچھے اخلاق، اچھی تعلیمات کو پھیلانے والی ذات کا مجرم ہے وہ شخص، اچھائی اور خیر کا مجرم ہے، ناقابل معافی جو ہے۔ ہمارے یہاں جو پچھلے دنوں واقعات ہوئے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو گستاخی کا جو معاملہ ہے، یہاں پر بھی ذرا سا بات صاف ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے قرآن میں کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ پکڑ کر کے کسی کو اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگاتی ہے بھیڑ، 10-15 زنخے ایک نہتے کو پکڑتے ہیں، ایک نہتے کو، ہوتا ہے نا؟ ہمارے یہاں نہیں سنیں گے آپ کبھی کسی مسلم ملک میں کہ کسی کو پکڑ کر کے عیسائی کو یا غیر مسلم کو کہا گیا کہ اللہ اکبر کرنا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے، کوئی زور زبردستی نہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے مدینہ میں رہتے تھے، یہودیوں نے بہت سارے پروپیگنڈے کر رکھے تھے، تو اس میں ایک یہ تھا کہ یہودی اگر بچے کو بنا دے تو بچ جاتا ہے، جیسے کرتے ہیں، جیسے بہت ساری جو عیسائی مشتریاں ہیں، تو وہ اپنے جب چھوٹے موٹے علاقے میں جہاں تعلیم بالکل نہیں ہے وہاں کام کرنے جاتی ہے تو ہاسپٹل کو ہوتی ہے۔ اب جب مریض آتا ہے تو اس کو وہ دوائیں دیتی ہے جو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی جو کام نہ کرے، وہ تکلیف میں ہے، اس کو کہتی ہے جس کو مانتے ہیں اس کا نام لے کر کھائے، کوئی فرق نہیں۔ 2 ٹائم دیتے ہیں، پھر تیسرے ٹائم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کے کہتے ہیں کھاؤ، اب بس تو دوا دیتے ہیں۔ اب جب دوا کھاتا ہے تو رزلٹ آتا ہے تو اس کو لگتا ہے۔ یہ طریقہ ہے مختلف انداز میں اپنے مذہب کو سچ ثابت کرنے کے لیے، الگ الگ ڈھنگ لوگ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ کرامت بناتے ہیں، کچھ واقعات بناتے ہیں، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات ایسی زبردست ہے کہ دل کو اپیل کرتی ہے۔ ورنہ اگر میں یہ کہوں، ابھی کل کی بات ہے، تمل ناڈو کی وہ خاتون، پورے میڈیا نے دیکھا
اسلام کے خلاف لکھنے کے لیے اسلام کو مطالعہ کرنا شروع کی قرآن کا. اللہ نے ہدایت کی رمضان المبارک میں اس نے عمرہ کیا. سب نے دیکھا پوری دنیا نے. ڈاکٹر مورس بوکائے, ڈاکٹر گیری ملر 1975 اسلام کی مخالفت کے لیے قرآن کا مطالعہ کیا. وہ کہتا ہے کہ پہلی آیت جس نے مجھ کو بہت متاثر کیا وہ یہ وَلَوْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. کہ اللہ کی طرف سے نازل کرنا قرآن جو ہے, یا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور نے نازل کیا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف کثیر کا ٹکراؤ, کوئی اختلاف نہیں ملے گا پورے قرآن میں. دوسری آیت جب پڑھی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے کی طرف, اگر تم کو اس کا شک ہے تو ایسی ایک سورت بنا لیا. ایک کہیں کا قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, تمام جنوں اور انسانوں کو بنا لو, تمام اپنے معاملین کو بنا لو ایک. اور اس کے بعد الفاظ کیا ہے قرآن, یہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے, بندہ کیا کہے. 1400 سال پہلے کہا ہے اور آج تک قرآن میں وہ موجود ہے, اور اس کی آج تک حقانیت واضح. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, نہیں لا سکتے, ہرگز نہیں لا سکتے. کون کہہ سکتا ہے, انسان کہے گا. وہ اللہ جانتا ہے میں نے تمہاری ذہنی صلاحیت ایسی رکھی ہی نہیں ہے, اتنا دماغ دیا ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی صورت بنا لو. اسی لیے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, نہیں لا سکتے, ہرگز نہیں لا سکتے. 1400 سال سے آیت موجود ہے, کسی نے لایا. وہ کہتا ہے جب پڑھا مطالعہ کیا اسلام قبول کر لیا. عبدالاحد نام رکھا, آج دعوت کا زبردست کام. ڈاکٹر مورس بوکائے, میں اگر صرف واقعات بتانا شروع کروں, آپ ایک مرتبہ پڑھ گئے تو جہالت کی بنیاد پر آپ اعتراض کر رہے ہیں, لا علمی کی بنیاد پر. مورس بوکائے بہت زبردست ڈاکٹر. شاہ فیصل کا جب آپریشن ہونے لگا تو آپریشن سے پہلے اس کی عادت تھی مسلم رہے تو ایسا سوال کرتا تھا کہ سامنے والے کا ذہن اسلام کی طرف سے متنفر. تو کہتا ہے بھلا بتاؤ اس کتاب کو تم مانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے قرآن کو. شاہ فیصل نے ارشاد فرمایا ہاں مانتا ہوں, ہے اللہ کی طرف سے نازل کرتا. کہا میں نے پڑھا ہے لیکن مجھ کو ایسا کچھ نہیں لگا. شاہ فیصل نے کہا تم کیا پڑھا, کہا میں نے فلاں کا ترجمہ پڑھا ہے. کہا تم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس کو اس زبان میں پڑھ کر دیکھو. آدمی تھا بڑی ضدی طبیعت کا, 6 مہینے میں عربی زبان سیکھی, 6 مہینے. اور اس کے بعد جب قرآن پڑھا تو قرآن کا ہو گیا, قرآن کا ہو گیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے کہ آج خاتمہ کر دیں گے. اپنی بہن کے گھر کے راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی, کہا تم اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو, سعید بن زید اور فاطمہ تمہاری بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. جس اسلام کو لانے والے محمد رسول اللہ اس کے بانی کو ختم کرنے چلے اور ان کے اوپر ایمان لے آئے. گئے تو قرآن پڑھ رہے, مارا اپنی بہن کو, واقعہ لمبا ہے. اس کے بعد کہا کیا پڑھ رہے تھے لاؤ. بہن نے کہا پہلے مجھ سے. نہا دھو کر کے جب پڑھا تو یہ قرآن تھا جو کان سے نہیں دل سے خطاب کرتا ہے, دل کی دنیا بدل دیتا ہے. پڑھا اور کیفیت بدل گئی. وہی جو تلوار لے کر چلے تھے دار ارقم پہنچے, ایمان کا اقرار کیا اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ اللہ کے, اللہ ایک نہیں ہے, کہا ہے. کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہے, کہا ہاں. کہا پھر ہم کیوں چھپ کر عبادت کریں. چلو 40 میں مسلمان تھے, 2 صفوں میں مسلمان نکلے, ایک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی اعلانیہ عبادت کا بیت اللہ ہمیں حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام کے بعد یہ ختم کرنے چلے تھے. اعلانیہ ہوگا, دیکھتا ہوں کون روکتا ہے. حضرت ایسے کتنے برکت. یہ حضرت بڑے مشہور شاعر طفیل بن ابو توسی مکہ آئے لوگوں نے کہا لو حضرت ان کی بات میں اثر ہے, جادو ہے, سنو گے ان کے ہو جاؤ. جو آدمی سنتا ہے باپ بھائی سب کا مخالف ہو جاتا ہے. کہا ایسا, کہا بالکل اس کی بات نہ سنو. کہا میں روبی رکھ کر چلتے. ایک روز گزر رہے تھے, اللہ کے نبی تلاوت کر رہے تھے کعبۃ اللہ میں. کہا میں شاعر زبان جانتا ہوں, کلام جانتا ہوں, سننا چاہیے. قریب سنتے گئے, دل میں اترتی گئی ایمان. اس کے بعد اپنے قبیلے میں جا کر کے پورے قبیلے میں دعوت دی.
یہ قرآن احمد پڑھیے تو یہ ایسا بارہا ہوا کہ اسلام پر اور قرآن پر لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن آپ کبھی کوئی ایک مثال نہیں بتا سکتے کہ مسلمانوں نے ایسا کیا. کیوں؟ یہ اسی اللہ کے نبی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. لیکن 58 ممالک ہے، اتنا مذاق اڑاتے ہیں، اتنا مذاہب ان تمام کا کہ آپ برداشت نہیں کرتا اتنا. لیکن کیا کہا اللہ نے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ اسی نبی پر نازل ہوئی کتاب، اسی نبی کی دی ہوئی کتاب کی تعلیم ہے کہ تم دوسروں کو معبودوں کو برا بنا. منع کیا، زبردستی کسی کو مسلمان نہ بناؤ. جیسے یہودی لوگ، میں واقعہ بتا رہا تھا، ادھوری رہ گئی تھی بات. تو ان لوگوں کے یہاں بچے رکھتے تھے اسلام سے پہلے. جب اسلام آیا ہے، مسلمان ہوئے، تو ان کے بچے یہودی تھے. تو اللہ کے نبی سے کہا زبردستی مسلمان کر لیں گے. نہیں، ہمارے یہاں تو پکڑ کر کے مار کر کے نعرے لگوائے جاتے ہیں زبردستی. ارے تلوار سے کون پھیلا رہا ہے، ترسول سے کون پھیلا رہا ہے، یہ دیکھو. ہم پر حساب ہے، مار کوٹ کر کے کون کر رہا ہے؟ ہم نے کیا. مسلم ممالک میں ہوا کبھی؟ بہت اقلیت میں وہاں پر دوسرے مسائل کبھی ہوا تعلیم ہی نہیں. اگر ہوگا دنیا کی ضرورت نہیں پڑے گی. اہل ایمان کھڑے ہوں گے، یہ غلط ہے، ان کے حق ہم دفاع میں. ہم خاموش نہیں رہتے. ظلم پر خاموش رہنا مسلمان کی علامت ہے. بلکہ ایسے نفرت کرتا ہے مسلمان کہ ایسے ملک میں ہوا کہ بامبے بلاسٹ جب ہوا تو وہاں کے جو بلاسٹ اور اٹیک کرنے والے جو لوگ تھے، دیکھیے اٹھا کر کے تاریخ، ان کے لاشوں کو لینے سے انکار کر دیا مسلمانوں نے. سال میں کسی مسلمان کو بستان کو پکڑا. ہم نے کبھی آتنکیوں کا پھول نہیں برسا. یہ مساج کی تعلیم ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو کہا کہ ہتھیار اگر لے کر چل رہے ہو، تیز دار چیز ہو بازار میں، راستے میں، تو اس کی دھار سامنے کی طرف نہ ہو کہ کوئی دوڑتا ہوا ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے چلتے ہوئے ٹکرا جائے اور زخمی ہو جائے، اس کو اپنی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرو کسی کی طرف. یہ تک کے تعلیم دی گئی ہے. اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے تو ایک آدمی کا قاتل نہیں ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پورے انسانوں کا قاتل ہے. قرآن پڑھیے، قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا. ہاں ان کے ساتھ احساس کریں. تو یہ اس بنیاد پر ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کسی کے مذہب میں کیا تعلیم ہے. اگر آپ کے مذہب میں یہ نہیں ہے تو آپ اپنے مذہب کے مخالف نبی کے اوپر اعتراض کر کے سب سے پہلی چیز. اور اگر ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی مذہب میں یہ تعلیم نہیں ہوگی کہ کسی کو برا بھلا کہا جائے، جھوٹا الزام لگائے. اچھا، اب جو بات کہی جا رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے عمر والی، اس پر لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں اشارہ کروں گا. اگر اعتراض کم عمر شادی پر ہے، اگر اعتراض، تو جتنی شادیاں تاریخ میں کم عمری میں ہوئی ہے سب پر اعتراض ہونا چاہیے. چلو میں بھی کچھ بتا دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے سیتا اور رام کی جب شادی ہوئی تو سیتا کی عمر 6 سال تھی اور بدائی ہوئی تو 9 سال تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا جب نکاح ہوا، قرآن کے مطابق تو آپ نہیں ہوا، لیکن جزر سے جو ہوا ان کی تاریخ میں، ان کی انجیل میں جو ہے 12 سال ان کی عمر تھی اور 98 سال کس کی تھی؟ جزر کی. ہلری کے جب نکاح ہوا، اٹھا کر دیکھیے تو اس کی بیوی کی عمر کیا تھی؟ 9 سال. رچرڈ نے جب نکاح کیا تو 7 سال تھی اس کی بیوی کی. میں بہت لمبی تفصیل نہیں بتا سکتا ورنہ تاریخ کے اوراق الٹیں گے. گاندھی کی شادی کے اوپر جا کر کے معلوم کر لینا اگر آپ کو تھوڑا سا بتانے کی توفیق ہو تو. اگر اعتراض تھا تو سارے ناموں پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ ایک ہی ساتھ پر کیوں ہوا؟ کم عمری پر اعتراض ہے یا پھر آپ جاہل ہو، جانتے نہیں؟ مجھ کے ایک واقعہ یاد آتا ہے، لطیفے جیسی بات ہو جاتی ہے، لطیفے جیسی. میں ایک مرتبہ سفر سے آ رہا تھا ناگپور سے. میں ذرا سا معافی چاہوں گا، ایک 5-10 منٹ زیادہ اس کے لیے. میں ایک سفر سے لوٹ رہا تھا. ایک خاتون، دیکھیے اعتراض جب آدمی کرتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. ناگپور سے ٹرین میں بیٹھا، میرے سامنے بیٹھی، بیٹھتے ہی سوال کرتی ہے، بڑا سا ٹیکا لگائی ہوئی تھی، صحت مند خاتون تھی. تو کہتی ہے کہ چاند شادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب پورے منظرنامے پر غور کیجیے. ایک مسلمان کرتا پاجامے میں، ہمارا تو سمجھ لیجیے بولیا ہی ایسا ہے کہ ہمارا تعارف ہو جاتا ہے ڈریس سے، بولیا سے، اور اس کے بھی ہولیا سے تعارف تھا. تو میں نے کہا میں تو مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا، 2 3 4، اور اگر تم کو خوف ہو عدل نہیں کر سکو گے تو ایک شادی کرو.
تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو بولے یعنی مطلب 2 3 4. میں نے کہا ہاں ہمارے ایمان کی بات ہے، مانتے ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے. اور کیوں اس کی بات میں تفصیل بتاؤں گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ بولے اگر ایک سے زیادہ آدمی شادی کرتا ہے تو برا بھلا کہنے سے. اب وہ جو جملے کہے انہوں نے، یہ تو ممبر ہے، عام مواقع پر میں روڈ پر نہیں کہہ سکتا. آپ لوگ سمجھ گئے، جس کو ہماری زبان میں گالی کہتے ہیں نا، زیادہ تر وہی تھی. وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. تھوڑی دیر تک بولی، مجھ کو لگا اب اس کی تھوڑی سی جوش میں کمی آ رہی ہے، اور شاید جو اس کے پاس جملے اور جو بھی برا بھلا کہنے والا ذخیرہ تھا وہ شاید ختم ہو رہا ہے. میں نے کہا اگر پھر بھی کوئی کرتا ہے 3 4 تو پھر شروع. پھر اس کے بعد پھر جب اس کا جوش کم ہونے لگا تو پھر میں پوچھا اگر اس کے بعد بھی کوئی کرتا ہے تو. اب تو ہر مرتبہ اس کا جوش بڑھتا ہی جا رہا تھا. جو اس کو کہنا تھا جب کہہ چکی، مجھ کو لگا کہ اب اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ، گالیوں کا ذخیرہ، بلا بلا کہنے کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے. تو میں نے کہا میڈم معاف کرنا. میں نے کہا معاف کرنا، ہاتھ چلتا معاف کرنا. میں آپ کو نا ہندو سمجھ رہا تھا. وہ کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا ہاں میں یہی سمجھ رہا تھا. تو بولے میں ہوں. پھر آپ گالیاں کس کو دے رہے ہیں؟ راجا دشرتھ، یہ کئی کوشلیہ سمترا، یہ سب کس کے نام؟ کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ اب ایک سے زیادہ مائیں تھی مہارانی، پوچھو پر. اب وہ کیا کرے؟ گالیاں دے دی. میں نے کہا تم دے کس کو رہے تھے؟ 3 4 نام بتایا میں نے کہا اپنوں کو وہ دے، ہمارے یہاں تو ہے، ہم کو مانتے ہیں. تم گالی کس کو دے رہے تھے یہ بتاؤ. تم نے تو نام نہیں لیا. 2 جو کرے، 3 جو کرے، 4 جو کرے، تو یاد تو کر کے بیٹھے تھے. تو ہمارا سوال یہ ہے، آپ 9 سال کی عمر پر اگر گالیاں بک رہے ہو تو ہم بتائیں اس عمر میں شادی کرنے والا کون ہے؟ تو سب کو دے رہے ہو. تو آپ خود کس مذہب کے ماننے والے ہو پہلے یہ طے کرو، کیونکہ تم نے ہندو دھرم کا اپمان کیا ہے. جانتے نہیں، مجھے یاد آ رہی ہے بات. آپ کو معلوم ہے ایک کتاب چھپی تھی، بہت شور ہوا تھا اس کو، سیٹینک ورسز. سلمان رشدی نے لکھا تھا، شیطانی آیات جس کا اردو میں کہتے ہیں. اس کا جواب دیا تھا احمد دیدات. احمد دیدات نے کیسا جواب دیا تھا جانتے ہیں؟ اس میں جتنی گالیاں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء، حضرت ابراہیم وغیرہ کو دی تھی، وہ سب اس نے نکالی. اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہ یہ دیکھو سلمان رشدی جس کو تم سیکورٹی دے رہے ہو، کیونکہ مسلمانوں کا تو تھا ہی اسلام اور قرآن اور اللہ کے نبی، ان لوگوں کے اوپر تو تھا اعتراض، لیکن تم کو کیا بولا ہے یہ لوگ؟ آپ کو معلوم ہے؟ بڑی اجازت مانگی. اسی کتاب یعنی جہاں سے وہ پنگوئن جو ادارہ چھائے کے وہاں CNN کو کہا 1 منٹ $1,00,000 1 منٹ کا دیں گے. 10 منٹ کو $10,00,000 $1 ملین. انکار کرتے، بڑے سیکولر بنتے. پھر امریکہ میں ایک ہال لے کر کے اس کا افتتاح. ان سے بھی پوچھے بھائی تم یہ 6 سال کی شادی کرنے والوں کو جو برا بھلا بولے تو کون کس کو بولے؟ اپنے یہاں بھی بول گئے. لاٹھی جب چلائی تو دیکھا کہاں ٹائم پہ آئی یا کہیں آئی، کدھر لگی دیکھا. اور یہاں شادی کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو شادیاں کی حکمت کیا ہے؟ 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا. خاتون کی عمر، بیوی کی عمر 40 سال. اس کے بعد 54 سال کی عمر. کتنا دن ہوتا ہے؟ 25 سے 54 کتنا ہوا؟ 29 سال. ایک دن. وہ بھی عمر میں کتنی بڑی؟ 15 سال. اگر آدمی کا ذہن خواتین کی طرف راغب ہو تو جوانی میں زیادہ کرتا ہے. عمر گزرنے کے بعد نبوت ملی. اب یہاں سے شادیاں اس لیے کہ دین کی تعلیمات پھیلانا. گھریلو جو تعلیم ہے وہ کون پھیلا دے گا؟ اللہ کے نبی کی نہانے کا طریقہ کس سے؟ حضرت عائشہ سے جا کر پوچھیں گے. اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے تھے یہ کون بتائے گا؟ گھریلو خواتین. ایک منکر حدیث کو اعتراض تھا، یہ حدیث پر بعض جاہل اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا بھانجا تھا. تو میں لمبی بات نہ کرتے ہوئے ایک جملے میں بات کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. منکر حدیث کہتا ہے کہ حضرت عائشہ سے جا کر پوچھتا ہے. میں ہنسنے لگا. میں نے کہا تو روڈ پر نہاتا ہے کیا بیٹھ کر کے؟ اللہ کے نبی گھر میں غسل کرتے تھے تو گھر والے بتائیں گے کتنے پانی میں آپ نے غسل کیا. اب تو روڈ پر نہاتا ہوگا تو پبلک بتا دے گی کہ بھائی روڈ پہ بیٹھ کر کے اتنے پانی میں نہاتا ہے، آدھی چٹنی کے لیے، آدھی سوت کی بات.
اس کی کنڈیشن بتا دیں گے، بغیر گھسڑے نہاتا ہے یا کیسے نہاتا ہے سب بتا دیں گے، لیکن تیرے بارے میں اگر تو گھر میں کرتا ہوگا تو کون بتائے؟ گھریلو حیض و نفاس کے مسائل۔ یہ دیکھیے حضرت زینب عبداللہ بن مسعود سے کہتی ہے میں تم کو صدقہ دے سکتی ہوں شوہر، جا کر پوچھ کر ہوتا، میں نے پوچھا، خودداری نے روکا، خود گئی، جب گئی تو ایک انصاری عورت بھی کھڑی ہوئی تھی حضرت عائشہ کے گھر پر، حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت عائشہ نے ان کو بتایا، اللہ کے نبی سے پوچھا، آپ کے بعد سب سے زیادہ زندہ رہی 2000 سے زائد حدیثیں ہیں، یہ تعلیمات کو پھیلانا، یہاں مقصد انسانیت کی خدمت تھی، لیکن ذہن جب ہوتا ہے بالکل اصل میں جیسا چشمہ لگائیں گے ویسے ہی دکھے گا بھائی، ہری گھاس کھلانا رہتا ہے، میں سنا ہوں جانوروں کو تو ہرا چشمہ پہنا دیتے ہیں، اگر کسی کی گھٹیا ذہنیت ہے تو گھٹیا ہی انداز میں سوچے گا، اور کسی کی اعلیٰ ذہنیت ہے تو اعلیٰ انداز میں سوچتا ہے، ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ جو اعتراض کیا ہے، آپ نے کبھی جانا؟ رشتہ داریاں ہونے سے عرب میں جنگ کا، مخالفت کا ماحول ختم ہوتا تھا، یہ تعلیمات پر عمل کرنے لگے تھے لوگ، جو زندہ درگور کر رہے تھے بچیوں کو، وہ بچیوں کی پرورش کرنے لگے، جو لوگوں کا حق مار رہے تھے، لوٹ رہے تھے، وہ لوٹانے لگے اللہ کے راستے میں مال، جو لوگوں کو بھوکا رکھتے تھے وہ کھلانے لگے، یہ اس کی وجہ سے تھا۔ حضرت میمونہ آپ نے شادی کی، کتنی مہینے تھی؟ 9، ہر کوئی اپنے قبیلے میں، قبیلے کے سرداروں کے پاس تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کے یہاں پرورش پائے تھے، انہیں کی دعوت پر آپ اسلام قبول کیے، یہ حکمتیں ہیں سب اللہ کے نبی کے، نکاح کی زیادتی کی حکمت ہے، وہاں دوسری حکمت، مقصد وہاں کچھ اور نہیں، تعلیمات کو عام کرنا زیادہ سے زیادہ، اس لیے خیر یہ جو اعتراض کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، مجرم کو سزا ہونا چاہیے، باہر کا راستہ نہیں، سزا، جو بھی سزا ہو، باہر سزا ہو، اسلامی سزا تو میں نے بالکل صاف اللہ کی کہی، مسلمان اس وقت مطمئن۔ اب اس میں دوسری چیز ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ میں نے واقعات بتائے صرف 3-4 اسٹڈی کی، انہوں نے کیا ہوا؟ اسلام قبول کر لیا۔ ہم نے ان کی زبان میں کتابیں چھاپی، ان کو سیرت کی کتابیں بتائی، قرآن کی تعلیم بتائی، ہم نے واقعات عام کیے۔ اگر ہم نے یہ کیا ہوتا تو آج کچھ اور صورت حال ہوتی، یہ ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملا۔ وہ مجرم اس کا جرم کم نہیں ہوا، یہ بات یاد نشین نہ کرنی، لیکن ہمارا کرنے والا کام، ہم لوگ فوراً احتجاج کرنے لگے، روڈ پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے مومن بڑا دانش مند ہوتا ہے، کوئی قدم بڑی دانش مندی کے ساتھ اٹھائے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارے بارے میں سامنے والے لوگ ایجنڈا طے کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے کیا کروانا ہے، ایک کام وہ کرتے ہیں بس مسلمان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ہم اپنا ایجنڈا خود طے کریں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ اگر سڑک پر نکلیں گے، ماضی کے واقعات دیکھیے، بے دریغ گولی چلے گی، گرفتار کیے جائیں گے، ظلم کیا جائے گا، کیسز بنائے جائیں گے، گھروں سے نکال کر ویڈیو آ ہے، یہ سب ہو۔ آپ کی آواز پر کان تو نہیں دھرا جائے گا، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، پوری دنیا میں۔ وہ راستہ اختیار کیجئے جو آپ محفوظ بھی رہے اور اثر انداز بھی، وہ راستے اختیار کیجئے۔ بہت سارے ایسے راستے ہیں۔ سب سے پہلے دوسروں کے آلائے کار نہ بنے، اللہ کے نبی کی تعلیمات دیکھیے، اللہ کے نبی کسی کے آلائے کار نہیں بنے۔ دشمن جیسا چاہتا تھا ویسی چال نہیں چلتی، دشمن تو چاہتا ہے کہ آپ روڈ پر نکلے اور آپ کے جوانوں کے لاشیں گرا دے، یہ تو چاہ رہے ہیں، یہ تو ہو رہا ہے یہاں، کبھی جذباتی نہ بنے، بلکہ مؤثر قدم اٹھائیے۔ آج تحریر کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، ہر لائن سے آپ جواب دے سکتے ہیں، ہر لائن سے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی تھی، ان آیتوں کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست، بس اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات سمجھ لی۔ 10ویں پارے کی ایک رکوع، میں نے تقریباً ایک رکوع ایک آیت تلاوت کی۔ یہ غزوہ بدر کا موقع تھا، جب مشرکین مکہ اللہ کے نبی اور صحابہ کو ختم کرنے لگے۔ واقعہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے نکلا، اور اس میں بہت سارا مال کس کا تھا؟ مسلمانوں کا لوٹا ہوا۔ مسلمان کا بدن کے کپڑوں پر ہجرت کی مسلمانوں نے، تو ان کے دکان، ان کے مکان سب لوٹ لیا تھا مشرکین مکہ نے۔ اب اسی مال سے تجارت کر کے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چاہا اس قافلے کو روکیں، اور معاشی اعتبار سے ان کی کمر اگر ٹوٹ جائے تو یہ سیدھے ہو جائیں۔ ذرا سا حکمت، سیرت پڑھے، سیرت
ہم اپنی جگہ وہ کام کر سکتے ہیں، یہ محاذ تھا۔ خیر واقعہ لمبا ہے۔ اللہ کے نبی نکلے، قافلہ بچ کر کے نکل گیا، ارے قافلہ، اور مشرکین مکہ کو خبر لگی یہ لشکر لے کر نکلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب تمہارا یہاں پر اصول دیا گیا ہے، جب تمہارا ٹکراؤ ہو، کسی سے مقابلہ ہو، تو کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ایمان لاؤ، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، مقابلے پر جب آؤ پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 دن کا جوش ہو کہ فلاں نے یہ کیا چلو بائیکاٹ کیا جائے، ان کو ووٹ نہ دیا جائے۔ ایسی پارٹیاں جو ہمارے برے وقتوں میں کھڑی نہیں ہوتی، ان کو طرف پلٹ کر دیکھا نہ جائے۔ 2 دن کا جوش، الیکشن آیا پھر ختم۔ ثابت قدم رہو، دشمن کو پہچان لو، مقابلے میں ہے وہ تمہارے، ثابت قدم رہو، وذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، بس پڑھنا، دعا پڑھنا، ذکر قرآن کے اوپر نظر رکھو، اللہ کی تعلیمات پر نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ ایک بڑے گروہ کو ایک چھوٹے گروہ پر غلبہ کیا، بہت مرتبہ۔ جب یہ تمہارے سامنے رہے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کے مقابل کھڑے ہوئے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے۔ دوسری چیز، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکامات کو ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا، رسول کی اطاعت۔ سیرت پڑھیے، اللہ کے نبی نے اس قسم کی جذباتی چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، دیکھیے ہمارا معاملہ کیا ہے، میں ذرا سا یہاں پر تو جملہ کروں گا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی تھا، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اور اسلام کے خلاف اشعار کہتا تھا۔ جنگ میں پکڑانے یہاں لائے، کہتا ہے اللہ کے رسول میری بیٹیاں ہیں، معاف کر دو۔ نہیں، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، پھر کرنے لگا، جا کر ایڑا بنا دیا، ارے وہ رویا گایا، ہو گئے، مان لیا۔ دوسری مرتبہ پھر پکڑانا، پھر کہنے لگا۔ اللہ کے نبی نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس کو یاد رکھیے۔ کیا کہا جانتے ہو؟ مومن ایک دن سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ختم کر دو اس کو۔ ہمارے یہاں یہ پارٹیاں، ارے ابھی رمضان آئے گا، ٹوپی پہن کے افطاری کر لیں گے، ایک بیان مسلمانوں کی حمایت میں دے دیں گے، بس ایڑی قوم کا ہے، مان جائے گی، ایسے ہی بات کرتے ہیں نا، جیسے وہ اور تو ہم کو ہی دیں گے۔ ایک مزاج بنائیے جو ہمارے وقت پر کام نہ آئے، ہمیں برے وقتوں میں چھوڑ کر بھاگے، جو ہمارا نہیں، ہم اس کے نہیں، ہم اس کے اقتدار کو ختم کر دیں گے، گرا دیں گے، کرسی کی ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ مزاج ہے۔ دیکھیے کون کون ہے جو آیا ہے تمہارے ساتھ، پردے کے معاملے میں کوئی آیا؟ سیکولرم کا مکھوٹا آئے، ان کی سیٹیں نکال کر دے گا، ان کے یہ تمہارے خیر، یہ کہتے ہوں گے اپنے یہاں، ارے ہیڑا بنا کے آ گئے مسلمان ہے نا، ہمارے لوگ جا کر سمجھائیں گے، ارے وہ آ جائیں گے۔ کون آ جائے گا؟ کون؟ اب کون سا وقت برا باقی ہے؟ بلڈوزر گھروں پر چلائے جا رہے ہیں، مسجدوں کے اوپر مقدمات ہے، ہر مسجد 3000 مسجدوں پر لگا، اذان پر پابندی، نماز کے وقت تو ہنومان چالیسا، روڈ پر نماز پڑھتے وقت تو آ کر کے روکنا، کیا بچا ہے؟ کیا بچا ہے؟ بہت برا وقت۔ اب کون سا وقت؟ ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، اب کیا بچا ہے؟ کب تک سوداگری کرو گے قوم کی؟ کب تک ان بے غیرت قوم فروش، ملت فروش، دین فروش، مفاد پرست ہو ابن الوقت و سیاستدانوں کے پیچھے کب تک؟ بتاؤ، جواب ہم بھی دینا چاہتے ہیں، تم ہمارے نہیں، ہم تمہارے نہیں، سودا کریں گے، ہمارے پاس گرانے کی طاقت ہے، یاد رکھیے گا، گرانے کی طاقت، انہیں گرا دیجیے۔ جو برے وقتوں میں دکھائی نہیں دیتے، آپ ان کو اقتدار دیتے ہو، پالتے ہو ان سپولوں کو۔ کیا کہا؟ اطیعوا الرسول، مومن ایک دن سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، جھگڑو نہیں، جھگڑنے کے مواقع ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن ملی مفاد کے لیے ایک ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ ہوئی، جنگ صفین، روم کے بادشاہ نے سنا تو خط لکھتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں لشکر لے کر آتا ہوں، علی کی اینٹ سیٹ بچا دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کیا جواب دیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اگر علی کی سلطنت کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر لے کر آئیں گے، معاف کیجیے گا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر لے کر آئیں گے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پہلا سپاہی۔ یہ ہمارا اختلاف گھر میں، اب ہمارے یہاں ارے اس برادری کو پھٹا لو، وہ اس کے ساتھ چلے گئے، اس جماعت کو بات کر لو، وہ اس کے ساتھ، ان کے بڑے سودے کر لو، ملت کے ساتھ ہم کب رہیں گے؟ ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، منتشر ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کوئی پوچھ رہا ہے تم کو؟ ایک بات یاد رکھنا، تم بادشاہ اگر ہو، جانتے ہو کتنی سیٹیں پارلیمنٹ کی تم لا سکتے ہو، اسمبلی کی ون سائڈ ووٹنگ بھی، میرے پاس وقت تو نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بتاؤ، ہم کو بتایا ہی نہیں، ہم بادشاہ اگر یاد رکھنا، یہ ہوا دلا کر کے بیوقوف بنایا ہے، بس وہ دن لد گئے، اب ہمیں کھلا اپنی پالیسی واضح کرنا ہے، اب ہم کو کوئی احوال بنانے کا بیوقوف نہیں بنائے گا ہمارے نوجوانوں کو، چلو نکلو روڈ پر نکلنے پر مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے، لاشیں اٹھا لی جاتی ہیں، قائد بندوں کی صحبتیں، یہ سب ہوتا ہے، یہ سب نہیں کرتے ہیں۔ اب منصوبے کے ساتھ جو نہیں اٹھے گا ہمارے ساتھ، وہ گھر بیٹھے گا۔ سیکولر پارٹیاں جو ہیں سب پر نظر دوڑاؤ، میں کسی کو چھانٹوں گا نہیں، کوئی ایک بڑے کا بیان بتاؤ، ایک کا اتنا بڑا وقت تو آیا بیان دیا، اس کی بھی توفیق نہیں، وہ ہماری ووٹ ہمارے نبی پر بات آئی، ہماری بچیوں کی عزت و عصمت پر بات آ گئی، پردے پر بات آ گئی، تب بھی خاموش۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا بھر جائے گی، واصبروا، ثابت قدم رہو، صبر بہت بڑی چیز ہے، واصبروا، اور جب صبر کرو گے تو اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، آیتیں پڑھ کے قرآن کی تسلی ہو جائے گی پورے حالات میں۔ جب یہ لوگ نکلے اپنے گھروں سے، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، لوگوں کے درمیان اتراتے ہوئے، اترا رہے تھے، ارے ہم کو کون روکے گا، ہمارا تو ہے سب معاملہ، سرکار ہماری، میڈیا ہمارا، حکومت ہماری، عدالتیں ہماری، سب مشرکین مکہ تھے، انہیں کے حساب سے میڈیا بھی چلتا تھا، انہیں کے حساب سے فیصلے بھی ہوتے تھے عدالتوں میں، اور انہیں کے پولیس بھی تھی، جو قانون سب ان کا تھا۔ بطرا ورئاء الناس ویصدون سبیل اللہ، کام کیا کر رہے تھے؟ یہ تو اترا رہے تھے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بند کرو، یہ بند کرو، یہ بند کرو، اذان نہیں، سب کر رہے تھے، روکا تھا۔ بطرا ورئاء الناس ویصدون سبیل اللہ، 10واں پارہ پڑھیں گے، واللہ بما یعملون محیط، اب اللہ کا فیصلہ سب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ان کو گھیرنے والا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نکل گئے ہم تنطراق کے ساتھ، بس ہمارا نا ایک اصول یاد رکھیں، جب باطل پوری قوت سے آتا ہے اور اہل ایمان ڈٹے رہتے ہیں تو وہ ختم ہونے آتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں، بنی اسرائیل کتنا ظلم کیا تھا فرعون نے ان کے اوپر، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، ان کے لڑکیوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکیوں کو زندہ تک کو لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، یہ بیچارے مظلوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا لے کے نکل، اب لے کر نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو، تو ابھی تک تو ایک ایک بچے کو مارتا تھا، فرعون کو معلوم ہوا، پورا لشکر تیار کیا، کہا پوری بنی اسرائیل آ گئی، اب یہ پورے لشکر کے ساتھ، ابھی تو ایک فوجی آ کر کے مارتا تھا، اب تو پوری فوج لے کر نکلا، پوری طاقت سے اتراتے ہوئے، ہمارا، ہماری غلامی کرو، ہماری بات مان، ہماری چلی، نکلا۔ دریا کون سا تھا؟ آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے کہا، قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انما معی ربی سیہدین، رب راستہ نکالے گا، راستہ کھولے گا۔ کبھی مومن حوصلہ نہیں آتا۔ کون سا دریا تھا جانتے ہو؟ کون سا؟ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو چھوٹے بچے تھے، ایک چھوٹے سے ٹوکرے میں رکھ دیا آپ کی والدہ نے، ڈبویا نہیں اس دریا میں، وہ حفاظت فرعون کے محل تک لے گیا، وہی دریا۔ فرعون پورے لشکر کے ساتھ آیا، جس نے بچے کو نہیں ڈبایا،
وہ ڈر گیا۔ فرعون جب لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہوا تو کیا ہوا؟ پورے لشکر کے ساتھ گھرکار ہو گیا، کیونکہ ڈر گیا تھا۔ اللہ ہے وہ حکم دے گا تو بچے کو بھی نہیں ڈبائے گا، اگر حکم دے گا تو یہ پورے لشکر کے ساتھ۔ اس نے تب کل ایک مخلوق کا رونا چھوڑے تھے، یہ سارے گھر بلوں میں گھسے سارے غائب تھے سب، ایک مخلوق جو دکھائی بھی نہیں دیتی تھی۔ لیبورٹری میں بھی آپ لیبورٹری میں نہیں دیتی۔ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ بما یعملون محیط، اللہ اس کو گھیرنے والا ہے۔ آخری واللہ بما یعملون محیط۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاعِلٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ جب یہ لوگ نکلے تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ تھوڑی دور گئے تو ان کو احساس ہوا تو کیا کہتے ہیں فوراً، ارے پھر پیچھے بنو کنانا جو لشکر ہے، قبیلہ ہے، ان سے ہماری تھوڑی سی انبن ہے۔ بنو بکر کا قبیلہ تھا ایک، بنو کنانا، یہ حملہ نہ کر دے۔ تو خوف یار پیچھے سے بولا، ارے قاعدے کا ڈنڈا نہ آ جائے، کوئی پیچھے سے کچھ نہ کرے۔ تو شیطان آیا سراقہ بن مالک کی شکل میں، مہونا تمہارے ساتھ ہوں، کوئی نہیں، ارے تمہارا ہی تو سب کچھ ہے آج۔ واللہ کیا کہا اس نے؟ آج تم غالب رہو گے، ارے کون روکنے والا ہے، میں خود تمہارے ساتھ پیچھے کھڑا ہوں گا، کچھ نہیں بولوں گا، سنوں گا نہیں، بس کرتے جاؤ جو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب لشکر گیا میدان میں تو کیا ہوا جانتے ہو؟ یہ قرآن پڑھ کے بہت تسلی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب اتارا دیکھا بھاگنے لگا، ایک مشرک مکہ نے پکڑا، کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہا۔ وقال بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، بیرونی دباؤ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک آ گیا ہے۔ وقال انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں تم سے۔ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں کس سے؟ اللہ کے عذاب۔ واللہ شدید العقاب، اللہ بڑا شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ فارمولہ اختیار کیجیے، انجام یہی رہے گا۔ اپنے آپ کو بدل کے اپنے آپ کو تبدیل کیجیے، حالات اسی کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں سچی محبت نبی کی پیدا فرما، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہر مرحلے پر تیری نازل کرتا ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، بڑی خامیاں ہیں ہم میں نہ اتحاد ہے، نہ اطاعت ہے، نہ دین ہے، سب جگہ کمی ہے۔ اللہ ان کمیوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پورا کر دے، بھر دے رب العالمین۔ اللہ ہمیں توحید دے، ہمیں اتباع سنت دے، ہمیں اتحاد دے، ہمارے نوجوانوں میں غیرت و حمیت، شعور و ادراک دے رب العالمین۔ رب العالمین ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو غیرت ایمانی سے سرفراز فرما رب العالمین۔ الہ العالمین ہم تجھی سے اپنی حفاظت کی دعا مانگتے ہیں، ثابت قدمی کی دعا مانگتے ہیں، صحیح قدم اٹھانے کی توفیق دے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم۔